ایک بات سن لو، نیکی پر خرچ کرنا فضول خرچی نہیں ہوتا. یہ مسئلہ یاد کر لینا. نیکی پر خرچ کرنا فضول خرچی. آپ کہیں گے نکاح کرنا بھی تو نیکی ہے، تو نیکی کا مطلب کیا ہے؟ یہ چیزیں باقی جو آپ کر رہے ہو، مہندی ہو رہی ہے، ڈانڈیا ہو رہا ہے، مائیوں ہو رہا ہے، یہ نیکی ہے؟ یہ آپ نے رسمیں بنا لی ہیں. ہاں، شادی پر جائز خرچ کرے، آپ کو اس میں دکھاوا نہ ہو. نظریں لگتی ہیں. ہمیں تو کہا گیا کہ اپنے معاملات بھی، اگر آپ کو کوئی کمائی ہو رہی ہے، دوسری ہو رہی ہے، تو خام خواہ اس کا شورا کرتے ہیں آپ، نظر بھی لگتی ہے، لوگ حسد بھی کرتے ہیں، مگر ڈھنڈورا پیٹنے کی عادت ہے. اور انسان کا مزاج 100 روپے نفع ہوا ہے تو کسی سے ذکر نہیں کر رہا، 10 روپے نقصان ہو گیا تو 10 مرتبہ کہہ رہا ہے 10 نقصان ہو گیا. یہ بھی ہمارا حال ہے. کوئی خرابی ہو جائے تو اللہ کی طرف سے، اچھائی ہو جائے تو میں نے کی ہے، یہ بھی ہمارا حال ہو گیا. حالانکہ اچھائی ہو جائے تو کہیں اللہ نے مہربانی کی، خرابی ہو جائے تو کہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن الٹا معاملہ. تو یاد کر لیں، میں جتنی تفصیل میں جاؤں گا، خلاصہ یہ ہے کہ جتنی خرابیاں ہیں ہمارے اپنے کرتوت ہیں، ہمارے اپنے. اونچی یہی معاشرہ تھا. لوگ اپنی زبان کے پکے تھے. کہا جاتا تھا مسلمان زبان کا پکا ہے، یہ اپنے بول سے نہیں پھرے گا. یہی کہا جاتا تھا مسلمان وعدے کا پکا ہے، یہ وعدہ نہیں توڑے گا. یہ خوبیاں ہماری تھی نا. شرم و حیا والے تھے ہم، عزت دار تھے، وزادار تھے، خوددار تھے. اب ہماری یہ خوبیاں رہ گئیں. اب کہتے ہیں جی اگر خرابی ہوگی تو ضرور مسلمان ہوگا، دھوکہ ہے تو ضرور مسلمان ہوگا، اس کے اندر گڑبڑ ہو سکتی ہے. تو یہ ہم نے اپنی خوبیاں خود بدل کر خامیاں اپنا لی اور پھر کہیں بندش ہو گئی ہے. اچھا، اب ایک بات اور کر دوں. کچھ لوگ کہیں گے جو حرام کرتے ہیں وہ خوب کما رہے ہیں، ہم نیکی کرتے ہیں ہمیں کمائی نہیں ہو رہی. کچھ لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں. تو سن لو، جو حرام کر کے کما رہا ہے وہ کما نہیں رہا، اس کو کمائی نہ کہو، وہ وبال لے رہا ہے. اس کے جو کرتوت ہے، اس کی وہ جو حرام کی کمائی حرام کام میں ہی لگے گی. آپ کے ہاں کہاوت ہے، مال حرام رفت بجائے حرام بود. جو آپ نے حرام سے کمایا وہ حرام میں ہی لگے گا. ایزی منی کم ایزی گو. جو آپ کا غلط آیا وہ جائے گا بھی غلط، بیماریوں میں جائے گا، خرابیوں میں جائے گا، بھتے میں جائے گا، رشوت میں جائے گا. وہ کمائی نہیں ہے، وہ وبال ہے، وہ اپنے اوپر وبال لے رہا ہے. نیکی کا پیسہ آپ کو فائدہ دے گا، برائی کا پیسہ آپ کے گناہ کو بڑھائے گا. تو بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ خوب کما رہا ہے، لیکن وہ تو اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے، تباہ کر رہا ہے. وہ جتنی لگژریز اس کے پاس ہے وہ اس کے لیے آرام کا سبب نہیں ہے، بلکہ اس پر وبال ہے، بوجھ بن رہی ہے. وہ اس کے لیے اچھی نہیں ہے، اچھی نہیں ہے. جیسا کھائیں گے ویسے اثرات آئیں گے، ویسا مزاج بنے گا، ویسی آگے اولاد ہوگی، اس کا حال ہوگا. ہمارے ہاں حاجی عمر گھانچی صاحب آیا کرتے تھے، والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کے پاس. نیک آدمی تھے، گھوڑا گاڑی پر آتے تھے. انہوں نے گھوڑا گاڑی رکھی ہوئی تھی، اس پہ آتے تھے. ان کے بیٹے کروڑ پتی تھے اس زمانے میں، آج سے 50 سال پہلے. اس زمانے کا کروڑ پتی اندازہ کرو. وہ بیٹے کی گاڑی میں نہیں بیٹھتے تھے، بیٹے کے گھر کا پانی بھی نہیں پیتے تھے. کہتے تھے اس کی کمائی ٹھیک نہیں ہے. اپنی گزر اوقات میں رہتے تھے، اپنے مزاج میں رہتے تھے. ایسے لوگ بھی تھے، اور ایسے بھی ہیں جو غلط کمانے پر شاباش دیتے ہیں، واہ بھائی واہ، یہ ہے اصل. وہ چوری کا لا رہا ہے، حرام کا لا رہا ہے، اس کو پسند کر رہے ہیں. ایسا بھی ہے. دونوں مثالیں آپ کو ملیں گی. ابھی کورونا آیا 3 سال پہلے، کورونا آیا، یہ وائرس پھیلایا گیا تھا، بنایا گیا تھا. یہ مین میڈ پلینڈیمک تھا، پینڈیمک نہیں تھا، پلینڈیمک تھا. باقاعدہ سازش کر کے پھیلایا گیا.
اس میں آپ نے دیکھا وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے 5 روپے کا فیس ماسک، منہ پوش جس کو کہتے ہیں، وہ 50 کا بھی بیچا، 100 کا بھی بیچا، اور وہ بھی ہیں جنہوں نے مفت تقسیم کیا، وہ بھی ہیں جنہوں نے ڈبل ریٹ کر کے چیزیں بیچی، وہ بھی ہیں جنہوں نے کم کر کے دی۔ دونوں مثالیں سامنے ہیں یا نہیں؟ راشن بانٹنے والے بھی آئے اور راشن لوٹنے والے بھی آئے، تو دونوں قوتیں آپ کے سامنے، خیر و شر کی۔ تو مجھے جب پتہ چل جائے کہ خیر میں بھلائی ہے، خیر ہی بھلائی ہے، تو پھر مجھے شر کی طرف جانا چاہیے؟ جی، مجھے پتہ ہے فلاں چیز کے کھانے سے یہ بیماری ہو جائے گی، میں پھر بھی کھاؤں تو میں سمجھدار کہلاؤں گا؟ اونچی نہیں۔ تو پھر مجھے پتہ ہے فلاں کام کرنے سے یہ نقصان ہوگا یا فلاں گناہ کرنے سے یہ ہوگا، تو میں اس کی طرف جاؤں گا، تب بھی میں سمجھدار نہیں کہلاؤں گا۔ تو خرابی کب ہے؟ جب اپنے اعمال خراب ہو جائے، سوچ بگڑ جائے، مزاج بگڑ جائے، کردار بگڑ جائے۔ جن کے کردار بگڑے وہ بھی تاریخ میں آپ کے سامنے ہیں، جن کے کردار عمدہ رہے وہ کردار بھی آپ کے سامنے۔ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آیت پدید۔ علامہ اقبال کہتے ہیں تمہیں دیکھنے کو ملے گا، اگر موسیٰ علیہ السلام ہے تو فرعون بھی ہے، حضرت امام حسین ہے تو یزید بھی ہے، حضرت ابراہیم ہے تو نمرود بھی ہیں، دونوں قوتیں نظر آئیں گی۔ یہ نہیں کہ ایک ہی دیکھو گے تو جہاں تمہیں شیطانی کردار مل رہا ہے وہاں ایک رحمانی بندے کا کردار بھی مل رہا ہے۔ تو دیکھو ہمارے لیے نمونہ ہے پہلے لوگ، اگر ہم ان سے نہ سیکھیں، ان کی اچھائیاں نہ اپنائیں، تو پھر ہم خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ کیوں کہا گیا والعصر، قسم ہے زمانہ محبوب کی؟ اللہ خود فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، مگر سب نہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک کام کیے، حق کی تلقین کی، صبر پر رہے، وہ کامیاب ہیں، وہ صحیح ہیں، باقی سارے گھاٹے میں ہیں۔ تو مجھے کون سا طبقہ بننا چاہیے؟ گھاٹے کا کاروبار تو کوئی بھی نہیں کرتا، تو مجھے سنورنا چاہیے، خود کو سنوارنا چاہیے۔ خشکی اور تری میں نے مجموعی طور پر پورا بیان کر دیا، مثالیں 50 اور دیتا جاؤں گا، ہمارے سامنے ہیں۔ خشکی اور تری، خشکی میں جو جگہ سوکھی ہوئی ہے، تری جو گیلی ہے یعنی سمندر ہے، دریا ہے، دونوں میں خرابی، لوگوں کی اپنی کمائی، اپنے کرتوت۔ دریا کا، سمندر کا فساد جیسے ڈوب کر مر جانا، اس کا ایک فساد۔ بارش نہ ہو تو دریائی جانور اندھے ہو جاتے ہیں، نابینا ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایسے جانوروں کے لیے بارش ایسے ہے جیسے انسانی آنکھ کے لیے سرما، کحل، سرما۔ ایسے ہی دریائی شکاریوں کا موتیوں سے محروم ہو جانا۔ موتی کہاں بنتے ہیں؟ پانی میں، کیونکہ یہ موتی بہار کی بارش سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر اس موسم میں بارش نہ ہو تو موتی بنتے نہیں۔ قدرت کا نظام دیکھو، موتیوں کا ذکر، لؤلؤ، پرل، موتی۔ بہار کے موسم میں ہوائیں چلتی ہیں تو دریاؤں میں موجیں اٹھتی ہیں، اور دریا خود بھی بڑی موج میں ہوتا ہے۔ ہندی مہینہ چیت جس کو کہتے ہیں، چیت، اس کی 18 تاریخ، 19 تاریخ ہمارے مسلمانوں میں مشہور ہے، اکثر لوگ اس کو 19 تاریخ غالباً فروری کی لیتے ہیں یا جو بھی۔
صدف جو ہے جس کو سیپ کہتے ہیں وہ منہ کھولتا ہے۔ بحر الہند اور بحر فارس میں یہ سیپ زیادہ ہوتے ہیں۔ ان کی عجیب سی آواز ہوتی ہے۔ ان کے پیٹ میں ایک چھوٹا سا کیڑا ورم ہوتا ہے اور صدف کے دونوں کناروں پر دو پر، آپ نے دیکھا ہوگا وہ بند ہو جاتے ہیں، پر ہوتے ہیں جو انہیں دشمن سے بچاتے ہیں، اور ان کے دشمن سرطان البحر جو انہیں کھانے کے پیچھے ہوتے ہیں کہ کسی طرح ان کو کھا جائیں، تو یہ پردے اس سے بچاتے ہیں۔ یہ سرطان البحر جو ان کو پکڑنا چاہتے ہیں، کھانا چاہتے ہیں، وہ طرح طرح کے طریقے اپناتے ہیں۔ کبھی وہ ان کے قریب ہو کر اپنے پر کھولتے ہیں، اپنے پنجے ان کے پروں کے درمیان ڈال کر رکاوٹ بن جاتے ہیں، پورا بند نہ ہو، ان کو کھا جاتے ہیں۔ کبھی اپنے پنجے میں مٹی کا ایک گول ڈھیلا رکھ لیتے ہیں، جب وہ پر کھولتے ہیں تو وہ ڈھیلا ان کے پروں کے درمیان رکھ دیتے ہیں، جس سے ان کے پر کمزور پڑ جاتے ہیں، تو یہ ان کو کھا لیتے ہیں۔ اللہ نے مخلوق میں کیا کیا اثرات رکھے ہیں، کون سی مخلوق کس کو کھاتی ہے، کس طرح کھاتی ہے، وہ کس طرح غذا حاصل کرتے ہیں، یہ نیشنل جیوگرافی والے بہت کچھ آپ کو دکھاتے ہیں، مگر قرآن حدیث میں یہ سارے بیان موجود ہیں۔